بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کو سرکار اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آیا. یقین جانیے میں یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ذاکری کا لفظ نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کسی ہے حیدر کرار ہے. اور دنیا کو اگر قرآن سمجھ آ جاتا تو دوسری کتابوں کے ساتھ قرآن پر بھی پابندی لگ جاتی. پہلا جملہ مجھے پڑھنا ہے اور پہلے جملے کے بعد طے ہوگا کہ یہ شاہراہ ولایت ہے کہ نہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ خم خانہ غدیر میں, توجہ چاہیے, خم خانہ غدیر میں اس نے سب کو پلائی. بیداریاں چاہیے. زیدی صاحب فرماتے ہیں خم خانہ غدیر میں اس نے سب کو پلائی, اور کوئی ایسی ویسی نہیں پلائی, ولایتی پلائی. دونوں توجہ ہے. یہ ان ہاتھوں نے پلائی جن ہاتھوں پہ آیا تطہیر تصدیق بنتی ہے. یہ وہ جام ہے جو شراب طہورہ کو بھی پاکیزگی عطا کرتا ہے, اس لیے اسے ولایتی جام کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے سب کو ولایتی پلائی. کئی لوگوں نے درود اور آیہ تطہیر پڑھ کے اس کے ایک ایک قطرے کو روح لگو جان بنایا, اور کئی لوگ وہ تھے جو پی گئے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے روح میں جذب کیا, کچھ لوگ وہ تھے جو پی گئے. کیونکہ سرکار علی پڑھنا ہر دور میں مشکل ہے. کسی زمانے میں علی پڑھنا آسان نہیں رہا. توجہ ہے نا, کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ میرے حبیب وہ پہنچا جو میں نے تجھ پر نازل کیا. اب جاگیے گا, پورا عشرہ آپ نے, بلکہ کئی عشرے آپ اس عشرے میں سن چکے اور آپ کی زندگی میں کئی مجالس گزری ہیں. میں سب سمیٹ کر نتیجے میں آپ کو دینے لگا ہوں. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الرسول بلغ, پہنچا دے کیا ما انزل, جو تجھ پر نازل کیا گیا. اگر نہ پہنچایا تو کیا ہوگا, وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تو تم نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. اور سرکار مجھے اس آیت پہ گفتگو نہیں کرنی, مجھے زیادہ بحث بھی نہیں کرنی, زیادہ طویل بات میں جانا نہیں چاہتا. میں نے جب خطبہ غدیر پڑھا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میں نے مولوی صاحب سے جا کے سوال کیا کہ حضور یہ رسالت کیا ہے. توجہ چاہیے, کیونکہ جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں اگر اجازت ہو 4 مصروں میں پہنچا دوں گا. کہ علی کے باغ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا, علی کے باغ میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا, علی کے باغ میں یوں تو میرا دل کیا 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 نہیں کہتا. نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا. مجھے آخری تک چوتھا مصرع پڑھوں گا, اس کے بعد ایک چہرہ. علی کے باغ میں یوں تو, اور آپ کو سلامت رکھے, آپ سے دعائیں چاہیے, میرا دل کیا نہیں کہتا. نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا, مگر توجہ چاہیے مجھے, مگر نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا, مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. علی کو وہ خدا کہتا ہے, میں بندہ نہیں کہتا. ہاتھ سلامت ہے, یہ ہاتھ کسی کے ہوتا ہے. سرکار ہر ہاتھ اس فرش پہ اٹھ نہیں سکتا, ہاتھ
کہ رسالت کیا ہے. تو الحمدللہ تمام شیعہ سنی علماء نے یہی کہا اور یہی لکھا کہ جو مخبر غیب ہو اسے رسول کہتے ہیں. یعنی جو غیب کی خبریں دنیا کے سامنے ظاہر کرے. پتہ چلا جو غیب کو شہود میں منتقل کر سکتا ہو. دعائیں چاہیے. جو غیب کو شہود میں لا سکتا ہو اسے محمد کہتے ہیں. میں نے سوال پوچھا کہ سرکار یہ کار رسالت کیا ہے, رسالت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, رسول کی آفیشل ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو ہر مولوی نے کہا کہ نماز. میں نے کہا ٹھیک. کسی نے کہا روزہ, ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا. کسی نے کہا حج. اب وہ گنواتے آئے, ہم تسلیم کرتے چلے گئے. لیکن جب کچھ پڑھنا ہم نے سیکھا اور قرآن سامنے آیا اور قرآن نے دیکھا کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے تو قرآن نے اپنے معانی تحفتاً عطا کرنے شروع کیے. جانیے گا کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ قرآن دشمن علی سے اپنے راز چھپا دیتا ہے. علی کا دشمن لاکھ پڑھتا رہے قرآن اسے اپنے معانی نہیں دیتا. ابھی کئی لوگوں نے توجہ نہیں کی. ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے لاہور شہر میں کسی سکول میں ایک اینول پروگرام تھا. توجہ ہے نا. اب وہاں اس وقت کے کسی بہت بڑے عالم دین کو مہمان خصوصی بلایا گیا. بچوں کو اساتذہ نے سوالات یاد کرائے. بیٹا جب مولوی صاحب آئے تم نے پوچھنا ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں, تم پوچھنا دعائے قنوت کیسے پڑھی جاتی ہے, تم پوچھنا تیسرا کلمہ کیسے ہے. اب دن آ گیا, مہمان خصوصی اسٹیج پہ تشریف لا چکے, بچے سامنے بیٹھ گئے, کوسچن آنسر سیشن شروع ہوا. اب بچوں نے کھڑے ہو کے سوال کرنا شروع کیے. کسی نے پوچھا کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے. کسی نے پوچھا کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں. کسی نے پوچھا دعائے قنوت کیسے پڑھنی ہے. کسی نے پوچھا فلاں کلمہ کیسے پڑھنا ہے. یا ایسے عالم میں ایک ایسا بچہ کھڑا ہوا جسے استادوں نے سوال یاد نہیں کرائے. اب بیداریاں چاہیے مجھے. میں بتا رہا ہوں کہ قرآن اپنے معانی چھپا لیتا ہے دشمن علی سے. اب وہ بچہ کھڑا ہوا جسے استاد نے سوال یاد نہیں کرائے تھے. اس نے کھڑے ہو کے پوچھا مولوی صاحب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. توجہ چاہیے مجھے. ادھر مولوی بھی پریشان, ادھر استادوں کی ساتھ پریشان. مولوی صاحب نے پہلا سوال سنتے ہی بچے کو جواب نہیں دیا. جواب دینے کی بجائے سوال کے بدلے میں سوال کر کے پوچھا. کہنے لگے بیٹا تو کہیں شیعہ تو نہیں. مولا صاحب کہنے لگا تو شیعہ تو نہیں. اسے بھی سمجھ آ گئی علمی سوال آتا وہاں سے ہے جہاں علم ہو. توجہ ہے نا. اس نے کہا سرکار اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. مولوی صاحب تھوڑا سا گھبرائے, تھوڑا سا پریشان ہوئے. اب ظاہر ہے مولوی تھا, ڈنڈی مارنا تو پھر ہنر ہے مولویت کا. اب مولوی نے کہا کہ بچہ ایسا کرو کہ سوال اگر تم نے کیا ہے اور کسی بڑے گھر سے آئے ہو تو پھر اس سوال کا جواب بھی تم ہی دے دو. وہ کہنے لگا مولوی صاحب پھر میں نے سچ سنا ہے ہمارے ممبر حسین پہ علماء آپ کہتے ہیں کہ علی کا دشمن قرآن پڑھتا ضرور ہے, مگر میرا علی کہتا ہے کہ جب میرا دشمن قرآن پڑھتا ہے اس کے حلق میں اتر جاتا ہے, معانی اس کے وجود میں نہیں اترتے. میں نے کہا بیٹا ذرا جواب تو دو نا کہ اللہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا آپ نے قرآن پڑھا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو آل محمد پہ درود پڑھو. اللہ اس وقت درود پڑھ رہا ہے. باقی نے کہا شاباش بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں بیٹھنا نہیں, ایک سوال اور بھی ہے. بیداریاں چاہیے کیا. اب مولوی کے چہرے کا ایک رنگ آئے ایک جائے. بیٹا پوچھو, بڑے گھٹے ہوئے لہجے میں پوچھو. اس نے کہا قبلہ اللہ دوسرا کام کیا کر رہا ہے. ہر مومن کا دل نہ چھلک جائے تو پھر مانگی ہوئی بھیک کا فائدہ ہی کوئی نہیں. توجہ
جس دل میں علی رہتا ہے اس سے یہ جملے پڑھنے لگا ہوں. پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے. اب مولوی مطمئن ہو گیا کہ بچہ اب بیٹھ جائے گا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں مولوی. اس نے مولوی کی مشکل پڑھا دی بلکہ توہری کر دی. کہنے لگا آپ بتائیے اللہ دوسرا کام کیا کر رہا ہے؟ مولوی نے کہا بیٹا پہلے سوال کا جواب بھی تم نے دیا ہے, اب دوسرے کا جواب پھر آپ عطا کر دیجئے. اس نے کہا مولوی صاحب اب میرا یقین معرفت کی بلندیوں پہ چلا گیا. اللہ دوسرا کام یہی کر رہا ہے, پہلا آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے اور دوسرا کام یہ ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. قرآن اپنے معانی چھین لیتا ہے, اپنے معانی چھپا لیتا ہے. بڑی توجہ چاہیے مجھے. دنیا کو سرکار اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آیا. یقین جانیے میں یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ذاکری کا لفظ نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کثیر ہے, حیدر کرار ہے. اور دنیا کو اگر قرآن سمجھ آ جاتا تو دوسری کتابوں کے ساتھ قرآن پر بھی پابندی لگ جاتی.